اس حدیث پاک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم حضور کی ظاہری حیات میں، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور کا وسیلہ ہے رب تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو تو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بارش عطا فرماتا۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں بارش کو طلب کرتے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما۔ یہاں سب سے بڑا ایک سوال قائم ہوتا ہے، اور قائم کرنے والے کر لیتے ہیں، پھر اس کا جواب دینے والے بھی جواب دے دیتے ہیں، تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، یہاں سے پتہ چلا کہ جو زندہ افراد ہیں ان کا وسیلہ تو پیش کیا جا سکتا ہے، جو دنیا سے پردہ فرما جائیں، انتقال کر جائیں، ان کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ فاروق اعظم نے یہی عمل کیا، حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ڈائریکٹ حضور کا وسیلہ اختیار نہیں کیا، حضرت عباس کا اختیار کیا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام یقیناً قطعاً حضرت عباس بلکہ ساری مخلوق سے افضل ہے، تو حضور کے افضل وسیلے کو چھوڑ کر حضرت عباس کا وسیلہ کیوں اپنایا؟ تو پتہ چلا کہ ظاہری حیات میں وسیلہ اپنانا جائز تھا، بعد وصال جائز نہیں۔ بل تو سوال یہ ہوگا کہ پہلے تو بالکل وسیلے کی سرے سے نفی کی جاتی تھی کہ وسیلہ اپنانا ہی شرک ہے، تو اب یہ وسیلہ اپنایا جا رہا ہے حضور کی ظاہری حیات میں، حضور کی موجودگی میں، حضور کے سامنے وسیلہ اپنایا گیا، حضور نے منع نہیں فرمایا، اور بعد وصال پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اپنایا گیا، یعنی ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں حضور کی ظاہری حیات میں ان کا وسیلہ اور حضرت عباس کی ظاہری حیات میں حضرت، تو وہ پھر عقیدہ کہاں گیا کہ مطلق وسیلہ اپنانا شرک ہے؟ تو یہ تو کم از کم اس بات کی جڑ اس بخاری کی حدیث نے کاٹ دی کہ مطلق کسی ذات کو رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا، رب سے کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے وسیلہ بنانا شرک اور خلاف ایمان نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ڈائریکٹ وسیلہ کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب جو ہے نا، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دینا بھی جائز، اور حضور علیہ السلام کے غلاموں اور آپ کی امت کے نیک افراد کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ تو گویا کہ فاروق اعظم نے نبی کریم علیہ السلام کے بعد وصال حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ صرف نبی کریم علیہ السلام ہی کی ذات کو وسیلہ بنانا صرف اسی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو حضور سے نسبی تعلق رکھتے ہیں، جو حضور سے قرابت رکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت کے صلحاء اور نیک افراد ہیں، ان کا وسیلہ بنانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا ڈائریکٹ وسیلہ نہیں دیا، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نیک بندے کا وسیلہ بھی پیش کیا جا رہا ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اگر کلمات دیکھے جائیں تو اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام ہی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، کیونکہ وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹ وسیلہ، ایک انڈائریکٹ وسیلہ۔ اب کلمات دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ اگر صرف حضرت عباس کا وسیلہ دینا مقصود ہوتا تو صرف حضرت عباس کا نام ذکر کیا جاتا، جیسے کہ اوپر روایت میں بھی آیا کہ حضرت عباس کا وسیلہ اپناتے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے فاروق اعظم ان کا وسیلہ نہیں دے رہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ ورنہ اگر رب کی بارگاہ میں قرب اور مقام و مرتبے اور افضلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً فاروق اعظم حضرت عباس سے افضل ہے۔ اگرچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرابت والا اہل بیت سے ہونے کا شرف نہیں پایا جا رہا یہاں پر، لیکن جو افضلیت مطلقہ کی ترتیب ہے اس اعتبار سے فاروق اعظم حضرت عباس سے کیا ہیں؟ افضل ہے۔ تو آپ افضل ہونے کے باوجود حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، تو یہاں حضرت عباس کی خاص ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ حضرت عباس کو جو حضور کی قرابت اور اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، نسبت مصطفیٰ کا وسیلہ حضرت فاروق اعظم پیش کر رہے ہیں۔ تو بل عباس کہہ دیتے بات پوری ہو جاتی، مراد تو یہی تھی، لیکن امی نبی کی نا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پر حضرت عباس کی نسبت
مصطفیٰ اور قرابت مصطفیٰ کو رب کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرنا کیا ہے؟ مقصود ہے۔ تو گویا کہ فاروق اعظم نے اس عمل سے بتا دیا، اپنے اس فرمان کے ذریعے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہے، حضور کی نسبتوں کا حوالہ پیش کرنا بھی کیا ہے؟ جائز۔